آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بانڈی بیچ پر مسلح افراد کی فائرنگ، 11 افراد ہلاک، بچوں سمیت 30 افراد زخمی۔ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کے بعد افراتفری پھیل گئی، پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا۔ آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے کہا حملہ آوروں کا نشانہ یہودی کمیونٹی تھی جو تہوار منانے کے لیے جمع تھے۔ آسٹریلین وزیر اعظم نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس کو آسٹریلیا پر حملہ قرار دیا ہے۔ مجھ پر جھوٹا مقدمہ قمر جاوید باجوہ نے بنوایا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حاضر سروس افسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر مقدمہ بنا دے۔ ایسا کام آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ہو تو اگلے روز اس کا کورٹ مارشل ہو جائے۔ ایک انٹرویو میں رانا ثناءاللہ نے کہا ایک بریفنگ میں قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید موجود تھے۔ قمر باجوہ نے مجھے کہا بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں تھے تو اسمارٹ تھے۔ پھر فیض حمید کو کہا انہیں دوبارہ اسمارٹ بناؤ۔ ہماری افواج نے جیسے پاک سرزمین کی حفاظت کی وہ تاریخ کا سنہرا باب ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آنے والی نسلیں پاکستان کی جیت تا قیامت یاد رکھیں گی۔ پاکستان کی ترقی کا سفر محبت کا ہے۔ ملک کی بات آئے تو تمام لوگ اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے۔ پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا۔ پی ایس ایل 11 کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا، فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا۔ 20 تاریخ کو پاکستان میں پی ایس ایل کا روڈ شو ہوگا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کے روڈ شو میں گفتگو، کہا اس بار فیصل آباد میں بھی پی ایس ایل کے میچز ہوں گے۔ ایونٹ کے بعد کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم گرائیں گے اور لاہور سے اچھا اسٹیڈیم بنائیں گے۔ نیو یارک میں پہلی بار ایچ پی ایل پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی، سابق کپتان وسیم اکرم، رمیز راجہ، ٹیسٹ کپتان شان مسعود، ٹی20 کپتان سلمان آغا، سعود شکیل، سائم ایوب، فہیم اشرف اور ابرار احمد کی شرکت۔ تقریب سے خطاب میں پاکستان میں امریکی سفیر رضوان سعید شیخ کا کہنا تھا پاکستان سپر لیگ عالمی سطح پر برانڈ بن کر ابھر رہا ہے۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا کرکٹ کی بات آتے ہی شائقین کا جنون بڑھ جاتا ہے۔ پی ایس ایل پاکستان کرکٹ کی شناخت کا ذریعہ بن چکی ہے۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم نے کہا پی ایس ایل میں مقامی ٹیلنٹ کو مواقع دیے جا رہے ہیں۔ پی ایس ایل کی کامیابی میں سب کی محنت شامل ہے۔ رمیز راجہ نے کہا پی ایس ایل نوجوان کرکٹرز کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ابوظہبی میں سربنی یاس فورم کی سائیڈ لائن پر ملاقاتیں۔ یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ سے ملاقات، دو طرفہ امور پر بات چیت۔ امریکی سابق سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن سے بھی ملاقات کی۔ ہلری کلنٹن کا نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسحاق ڈار برطانیہ اور پولینڈ کے نائب وزرائے اعظم سے بھی ملے، باہمی دلچسپی اور عالمی امور طے خیال۔ مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ آئی ایم ایف کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ بڑھانے پر اطمینان کا اظہار۔ بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے بین الاقوامی معیار کے مقابلے میں پروگرام کی رقم کم ہے۔ صارفین کی قوت خرید برقرار رکھنے کے لیے مراعات میں مناسب اضافہ کیا جا رہا ہے۔ فنڈ کے بجٹ میں امدادی پروگرامز پر اخراجات میں 20% اضافہ شامل ہے۔ غیر مشروط نقد امداد کی رقم 13,500 سے بڑھا کر 14,500 روپے کی جائے۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار کرنے والے بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ قومی جائزہ رپورٹ اپ ڈیٹ کر کے مارچ 2026 تک جاری کی جائے گی۔ اینٹی منی لانڈرنگ کا نظام مؤثر بنانے سے مالی نظام بہتر ہوگا۔ پاکستان نے پہلی بار عالمی ایکسچینجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب کہتے ہیں بائنانس ایچ ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ یہ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ فریم ورک کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ، دہشت گردی کے مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ کرپٹو صارفین ہیں۔ پاکستان کا شمار کرپٹو اپنانے والے 3 ممالک میں ہوتا ہے۔
तालिबान रजीम का बगराम एयरबेस पर फौजी साजो सामान की तैयारी से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेनकाब। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा, सैटेलाइट तस्वीर और शवाहिद से साबित होता है बगराम एयरबेस पर जंगी तैयारों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैयारी में हकीकत नहीं। नाकारा तैयारों बख्तरबंद गाड़ियों को रंग रोगन करके रनवे पर खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर तालिबान ने बतौर प्रोपेगेंडा जंगी मशकें, तैयारों की मुरम्मत, अस्करी परेड्स दिखाई। वाज़ेह रहे, ट्रंप बगराम एयरबेस की वापसी का मुतालबा कर चुके हैं। अमेरिका के इनखला के वक्त $7.1 अरब के हथियार और फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। तहरीक इंसाफ ने फैज़ हमीद से भरपूर फ़ायदे उठाए। फैज़ हमीद से फैज़याब होने वालों के लिए अच्छी खबर नहीं। सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का कहना था, अब सबका एहतसाब होगा। इमरान इस्माइल का कहना था, पाक फौज ने इंतहाई ताकतवर शख्स को एहतसाब के अमल से गुजारा। बहुत बार एहतसाब की बात सुनी थी लेकिन होते नहीं देखा था। सिंध असेंबली की नशिस्त PS9 शिकारपुर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन पर मौजूद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JUI के रशीदुल्लाह अमरोटी मद्दे मुकाबिल। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। कराची के इलाके माड़ीपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम बहाक। पुलिस ने ड्राइवर गिरफ्तार करके ट्रेलर तहवील में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार रेस लगाते हुए आ रहे थे। अंडर 19 एशिया कप में भारत का पाकिस्तान को 241 रन का हदफ। भारत के आरन जॉर्ज 85 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुबहान की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बारिश के बायस मैच को 49 ओवर्स तक महदूद किया गया है।